باب ما جاء فی قول المعروف۔ باب ما جاء فی قول المعروف۔ بھلی بات بولنے کا بیان۔ قول معروف اور قولم معروفہ سے مراد وہ قول ہے، وہ کلام ہے جو شریعت کی نگاہ میں جانا پہچانا کلام، کسی کو خوش کر دینے والا کلام یہ جانا پہچانا ہے، کسی کا دل توڑ دینے والا کلام یہ انجان کلام ہے۔ یعنی شریعت کہتی ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، گالی کا بول، دل شکنی کرنے والا بول، کسی کا راز فاش کر دینے والا بول، غیبت والا چغلی والا بول، یہ وہ بول ہے شریعت جس کو انجان بول کہتی۔ ہماری دنیا میں، مسلمانوں کی دنیا میں، انسانوں کے ماحول میں، انسانیت اور آدمیت کے لبادے میں رہتے ہوئے ایسا بول ہی نہیں ہوتا، بولا ہی نہیں جاتا۔ وہ بولا جاتا جس سے دوسرے انسان کو راحت پہنچے، مسرت پہنچے، نفع پہنچے۔ تو قول معروف میں یہ ساری باتیں شامل ہوں گی، اور اس کی ضد قول منکر ہوگی۔ پس جس قول سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کا ضرر ہو، کسی کی خوشیاں غارت ہو جاویں، وہ سارے اقوال منکر ہوں گے۔ ایسے ہی کسی دو کے بیچ جس بول سے لڑائی ہو جاوے، کسی کی عزت ذلت میں تبدیل ہو جاوے، مثلاً کسی کا راز فاش کر دیا، اس کی بنی ہوئی عزت بگڑ گئی، یہ سارے اقوال منکر قول ہیں، اقوال منکرہ میں ہے یہ۔ بہی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا علی بن مسہر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فی الجنة غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها۔ غرفن جمع ہے غرفہ کی، بالا کھانے کو کہتے ہیں۔ اوپر کی منزل میں کوئی روم ہے، اس روم کو غرفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ ایک بڑا سا ہال ہے، چھوٹے روم ہوتے ہیں، اسے غرفہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان فی الجنت غرفن، جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے کہ ان کا باہر کا حصہ اندر سے نظر آ رہا ہوگا اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آ رہا ہوگا۔ اندر کا عکس باہر میں، باہر کا عکس اندر میں۔ اب اس کی کیا شکل ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، وہ تو اس کا تعلق دیکھنے ہی سے ہوگا۔ بالخصوص آخرت کی چیزوں کا صحیح اندازہ اس دنیا کی کسی بھی چیز پر قیاس کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ لا یقاس امور الآخرت علی امور الدنیا۔ فقام اعرابی، ایک اعرابی نے کہا، ایک دیہاتی بولا، لمن ہے یا رسول اللہ، اتنا خوبصورت محل کس کو ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی باللیل والناس نیام۔
4 باتیں ارشاد فرمائی، جن میں یہ 4 باتیں ہوگی اس کو یہ محل ملے گا۔ بات بڑھانی ہے تو یہ کہہ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طبقے کا نام نہیں لیا کہ اس طبقے کو ملے گا، اوصاف کی شکل میں بیان کیا، صفات کی شکل میں بیان کیا کہ قیامت کی صبح تک اگر یہ صفات موجود ہیں تو قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کو اس کا حقدار سمجھا جائے گا۔ اور رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی ہر بات میں عموم ہو، کہ جس طرح صحابہ کے لیے یہ اور اس طرح کی حدیثیں بشارت بنتی تھی، ایسے ہی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی یہ روایتیں بشارت ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے لیے بھی یہ کیا ہے؟ بشارت۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ طلبہ کے لیے میں بارہا منطبق کرتا ہوں اور پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث بالکل اسی انداز کی ہے، ان فی الجنۃ لعمودا من یاقوت علیہا غرف من زبرجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موٹے موٹے پلر ہوں گے، ستون ہوں گے، اور ان ستونوں پر اوپر جا کر کے روم بنے ہوئے ہوں گے۔ جیسے یہ دارالقرآن میں دیکھ لو، کنارے کنارے جو پلر ہیں، پلر بولتے ہیں نا، ستون، کھمبے، ان کے اوپر روم بنے ہیں، ایسی جنت میں جنت کی شان کے مطابق بنے ہوں گے۔ ان فی الجنۃ لعمودا من یاقوت علیہا غرف من زبرجد لہا ابواب مفتحہ، دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تتلألأ کما یتلألأ القمر لیلۃ البدر، چمک رہے ہوں گے ایسے جیسے لیلۃ البدر کا چاند چمکتا ہے، 14ویں کا چاند۔ صحابی نے پوچھا من یسکنھا یا رسول اللہ، یہ کس کو ملے گا؟ منہ میں پانی آ گیا، لالچ آ گئی، کون رہے گا اس میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا المتحابون فی اللہ، المتجالسون فی اللہ، المتزاورون فی اللہ، المتلاقون فی اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہتا ہوں یہ تو ان طلبہ پر فٹ ہو رہی ہے ایک دم سے، متحابون فی اللہ، میری باتوں کو اتنی محبت سے مسکراتے ہوئے چہروں سے تم سامنے بیٹھ کر سن رہے ہو، یہ کیا محبت نہیں ہے فی اللہ؟ آپ کو ہم کو آپس میں کیا لینا دینا ہے؟ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر آپ بیٹھے ہیں، اور بات سمجھا کوئی بھی آ جاتی ہے مسکراہٹوں کا، مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ المتحابون فی اللہ، المتجالسون فی اللہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جگہ بنا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے نا، المتزاورون فی اللہ، آئے ہو کہ ایک دوسرے کی زیارت ہو، یہ بھی، اور المتلاقون فی اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ طلبہ عزیز کے لیے محل پہلے سے بنے ہوئے، بس یہ ہے کہ چابی مل چکی ہے، چابی غائب نہ کرنا، ڈھنگ سے رہنا، ٹھیک ہے جی۔ قال رسول اللہ، تو یہاں یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں جس میں پائی جائیں، ایک اطاب الکلام، وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، میٹھی بات کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلائے، اس کی دوسری صفت یہ ہو کہ دوسروں کو کھانا کھلائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور تیسری صفت یہ ہے کہ نفلی روزہ دوام کے ساتھ رکھے۔ دوام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100ویں وصال رکھے اور روزانہ رکھے، مطلب یہ کہنے کا ہے کہ بکثرت رکھے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور روزے میں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جتنا روزہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے اس میں دوام کرے، سیدھی سی بات۔ مثلا پیر اور جمعرات کا روزہ، اور سال کے مختلف مواقع کا روزہ، اور کبھی کبھی اپنے اختیار کا روزہ،
کبھی کبھی اپنے اختیار کا نفلی روزہ. جی یہ جو شریعت کا مزاج ہے، اس مزاج کے مطابق وہ روزہ رکھتا ہے اور اس پر دوام کرتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر دن رکھے، پھر تو اس پر ایک مشقت ہو جائے گی. جی وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور نماز پڑھے رات میں اس وقت جبکہ سارے لوگ سو رہے ہوں. تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کی اہمیت 2 وجہ سے ہے، بلکہ کہو 3 وجہ سے. نمبر 1، اٹھنا بہت بھاری پڑتا ہے تو نفس کا مجاہدہ، اور جس میں جتنا مجاہدہ اللہ کے یہاں اتنی مقبولیت، جس عمل میں جتنا مجاہدہ اتنی مقبولیت. بوڑھا آدمی نظر کی حفاظت کر لے کوئی کمال نہیں ہے، جوان اپنی نظروں کو بچا لے یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ یہی کہتے تھے، لوگ کرامت تلاش کرتے ہیں، ارے اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت سراپا کرامت ہے جو سڑک سے گزر جاتا ہے اور ایک مرتبہ بھی غلط نگاہ نہیں ڈالتا. اس پر بہت بیان کرتے تھے. کیوں؟ اس کے لیے اتنی ہی مشقت ہے. شیطان اس کے پاس بڑی رعنائیوں کے ساتھ اس کا چہرہ لاتا ہے، اس گلدستے کو مختلف پھولوں سے سجا کے پیش کرتا ہے. ذرا دھیان دو نا، دیکھو نا، یہ گلاب کی خوشبو، یہ چمیلی کی خوشبو. سمجھ میں آ رہی بات؟ پھر آپ جیسے مولوی لوگ بھی سمجھا کم از کم مبتدا خبر کی ترکیب تو جوڑنے ہی لگتے، وہ کہ اللہ کے بچانے سے بچ جاتے. جی تو یہ جتنا مجاہدہ اتنی ہی زیادہ، جتنا مجاہدہ اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کا، عنایات کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے. المشاہدہ بقدر المجاہدہ. تو تہجد کی قیمت 3 وجہ سے. نمبر 1 ہو گئی. نمبر دو اس وقت میں بندہ جب اٹھتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اخلاص کے زیادہ قریب ہے، اور اعمال جو لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں اس میں تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی رعایت سے یہ کام کر رہا ہے، لیکن رات میں اپنے گھر میں اٹھ کر کے مصلی بچھا رہا ہے، کسی کو دکھلانا مقصود نہیں ہے، دیکھنے والوں کی آنکھیں بند ہے، اوپر سے کمبل بھی ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نمبر 3، تہجد کی قیمت. نمبر 3، اس وقت میں اللہ کو یاد کرنے والوں کی تعداد بہت کم، اقل قلیل ہوتی ہے، اور جس منڈی میں جس مال کی کمی ہوتی ہے قیمت بڑھ جاتی. جس منڈی میں جس مال کی جس دور میں جس زمانے میں قیمت کم ہو جائے، مالی کیا ہے سامان کم ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جب بہت زیادہ بازار میں آم آ جاتا ہے تو آم سستا ہو جاتا ہے، اور وہی کم آتا شروع میں تو بہت مہنگا رہتا ہے. تہجد کے وقت میں جاگنے والے بہت کم ہوتے ہیں، سمجھا؟ بسا اوقات تو پوری کی پوری بستی ہی خالی ہوتی. مسجد کے سارے مصلیوں میں اکا دکا تہجد گزار گاؤں میں ملیں گے. اس لیے اس وقت کی بڑی قیمت ہے، اللہ نے ایسوں کے لیے محل بنا رکھا ہے. دوسرا باب دیکھیے، باب ما جاء فی فضل المملوک الصالح. کسی کو نیک خادم مل جاوے تو یہ بڑے فضل کی اور شرف کی بات ہے. نیک مملوک مل جائے، غلام مل جائے اور صالح ہو. جی بہی قال حدثنا ابن ابی عمر. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہوتے ہوئے آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم ما لأحدهم ان یطیع ربہ وَيُؤَدِّ حَقَّ سَيِّدِهِ یعنی المملوک. آدمی کو ایسا غلام مل جاوے
جو اپنے رب کی بھی اطاعت کرے اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرے، دونوں میں کمی نہ کرے، پھر کیا کہنا ہے قسمت، اس کی قسمت کا، اس کے مقدر کا کیا کہنا؟ نعم ما، نہیں سمجھا جی؟ اس لیے عام طور پر دونوں کو جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سامنے مالک ہے اور ایک احکم الحاکمین اوپر مالک، دونوں کا حکم وقت واحد میں کبھی متوجہ ہو رہا ہے۔ مملوک کے لیے مشکل پیش آتی ہے کہ پہلے کون سا کام کروں۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے شریعت بتا دی ہے، اصول بتا دیے کہ کہاں کس کو مقدم کرنا، مگر پھر بھی بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس موقع پر ترجیح دینا اور سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ سمجھ میں تو آتا ہے کہ اس وقت آقا کا حق پیچھے کرو، اللہ کا حق آگے کرو، مثلا جماعت کھڑی ہو گئی، مگر آقا کی ناراضگی کا اندیشہ ہے اور کسی نفع عاجل کے فوت ہونے کا یا ضرر عاجل کے لاحق ہونے کا ڈر ہے کہ ابھی مولا کے خلاف کروں، جماعت میں چلا گیا، نماز کو چلا گیا تو میرا آقا ناراض ہوگا، پھر اس کا چہرہ بگڑ جائے گا، میرے ساتھ اس کے تعلقات ناخوشگوار ہو جائیں گے۔ یہ سب باتیں مانع بنتی ہیں حق پر چلنے سے، لیکن مملوک ایسا ہے کہ وہ ساری شکلوں میں حق کو اپنا لیتا ہے، تو کہا یہ بڑا خوبصورت اور بہت ہی عمدہ غلام ہے۔ جی دیکھا جاتا ہے کئی جگہوں پر کہ اپنے بڑے کی، چاہے وہ بڑا کسی اعتبار سے ہو، بڑے کی رعایت میں جماعتیں لوگ چھوڑ دیتے، حالانکہ کوئی وہاں ضروری ایسی وجہ نہیں ہوتی کہ رکنا ضروری، مگر صرف اتنی سی بات کہ ان کو چھوڑ کے جاؤں کیسے۔ اگر یہ دیکھ لیا انہوں نے کہ مجھے چھوڑ کے آگے نکل گیا، تو ان کے دل میں میرا دوسرا نمبر ہو جائے گا، ابھی تو میرا پہلا نمبر آتا ہے، اب دوسرا نمبر ہو جائے گا۔ یا ایسے موقع پر آزمائش ہوتی جی کہ چھوڑ کر کے اپنے مخدوم کو، خادم مسجد میں چلا جاوے، رکعت پکڑنے چلا جائے، 2 قدم آگے بڑھ جاوے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس غلام کی تعریف کی ہے۔ اور دیکھیے اگلی روایت ابو قریب کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے قیامت کے دن۔ اوراہو بولا جاتا ہے جب راوی کو یقین کامل نہیں ہوتا، غالب تو ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے اوراہو، غلبہ زن یہ ہے کہ یہی بات کہی گئی تھی کہ عبدن، یعنی یوم القیامہ کا لفظ بھی کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بارے میں صرف اوراہو کا تعلق اس سے، باقی پوری بات وہ تو یقینی طور پر۔ عبدن ادى حق اللہ، 3 آدمی مشک کے ٹیلے پر ہوں گے۔ ایک وہ بندہ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اپنے مولا کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور ایک وہ رجل جو کسی قوم کی امامت کرے اور قوم اس سے راضی ہو۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ قوم آپ کے رکوع کو تو کم دیکھتی ہے، آپ کی شخصیت کو اور آپ کی صفات ذاتیہ کو زیادہ دیکھتی، پھر بھی قوم نے آج تک آپ پر کیچڑ نہیں اچھالا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، پتہ چلا کہ آپ واقعی صاحب تقوی، قوم آپ سے راضی ہے، یعنی آپ عدل و انصاف اور حکمت سے کام لیتے، یہ کنایا ہے جی۔ وَرَجُلٍ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تیسرا آدمی جو مشک کے ٹیلے پر ہوگا وہ انسان ہے جو روزانہ دن اور رات میں 5 اذانیں دیتا ہے، 5 نمازوں کو پکارتا ہے، یعنی اذان دیتا ہے۔
मुअज्जिन के लिए बड़ी फजीलत है। बहरहाल इसमें यह बताया कि 3 आदमी मुश्क के टीले पे होंगे, इकराम की जुदा जुदा शक्लें होगी आखिरत में। एक शक्ल ये भी हो, एक शक्ल वो थी कि उनको बाला खाने दिए जाएंगे, एक शक्ल ये मुश्क के टीलों पे बिठाया जाएगा। अल्लाह के यहाँ क्या क्या शक्लें होंगी समझा, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने कहा हमने उनके लिए वो बनाया है कि माला आइनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।